دوسرا یہ کہ دین ہم حاصل کریں تو خالصاً لوجہ اللہ، دین کے حصول کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب علما یبتغی بہ وجہ اللہ لعرض من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے وہ علم حاصل کیا دین کا کہ جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کیا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اور فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس نے علم طلب کیا علماء سے مناظرے کرنے کے لیے، جیسے آج کل آپ سنتے رہتے ہیں، یاد رکھنا یہ علم، یہ دین مناظروں سے لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں اترا، یہ دین ان کی محنتوں سے اترا ہے کہ جنہوں نے شعار دعوت اسلام کو سمجھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت، اپیلنگ مینر۔ اپیلنگ مینر کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں میں اتر جائے۔ لہذا کوئی دماغ کے راستے دل میں اتارتا ہے، دلیل، استدلال، منطق کا سہارا لیتا ہے، اور کوئی دل کے راستے دماغ کو تسخیر کرتا ہے۔ یہ دونوں کام علماء کے ہیں، علماء ربانیین کے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ طریقت کوئی اور ہے، شریعت کوئی اور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ طریقت کے معنی بھی راستہ، شریعت کے معنی بھی راستہ، مذہب کے معنی بھی راستہ، مسلک کے معنی بھی راستہ، یعنی یہ سارے وہ راستے ہیں جو بندے کو رب تک پہنچاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم کی ترجیحات بدل جائیں۔ مجھے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کا پیرخانہ ہے حضرت خواجہ محمد صادق سلطانی رحمہ اللہ تعالیٰ کوٹلی شریف میں، کہ انہوں نے کہا کہ لوگ آتے ہیں، امریکہ یورپ کا ویزا مل جائے، فلان جگہ شادی ہو جائے، فلاں پوسٹ پہ سلیکشن ہو جائے، الیکشن میں کامیابی ہو جائے، فلاں جگہ پلاٹ یا زمین خریدنی ہے مل جائے، رشتہ ہو جائے۔ ایسے بہت کم آتے ہیں جو یہ کہیں کہ حضور ہمیں اللہ سے ملا دو۔ تو یہ بنیادی طور پر تو اس کام کے لیے تھے آستانے، کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس دشت کے کوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ تو اس لیے یہ مراکز طریقت بھی یہی ہیں۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، آپ نے فرمایا کہ طریقت شریعت ہی اصل ہے، شریعت منبع ہے، اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا۔ شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی محک و مدار ہے، اس سے ہٹ کر جو کسی راہ چلے گا وہ زندقہ ہے، فریب ہے۔ اس لیے جو یہ آپ کو سکھائیں تو اس سے بچنا ہے۔ آپ نے وہ آستانے اختیار کرو، ان کے ساتھ جڑو جہاں آپ کو شریعت بھی ملے اور طریقت بھی ملے۔ یہ گاڑی کے دو پٹڑیاں ہیں جس پر گاڑی چلتی ہے، ان دونوں کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور اسی لیے فرائض نبوت میں تعلیم بھی ہے اور تزکیہ و تربیت بھی ہے۔ میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی ہیومن انجینئر ہو۔ جو ہیومن میکینزم ہے، انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، اس کا کوئی پرزہ ناقص ہو جائے تو ریپلیس کر دیتے ہو، بائی پاس ہوتا ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ناقص ہو تو ریپیئر کر دیتے ہو اگر ریپیئربل ہے۔ آئلنگ گریسنگ کرتے ہو کہ فٹ رہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بھی ہیومن انجینئر ہیں اور نبی بھی ہیومن انجینئر ہوتا ہے، لیکن آپ میکینیکل انجینئر ہیں۔ میکینیکل انجینئر جو کارخانے میں ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کارخانے کی مشین فٹ رہے، آرڈر میں رہے، فنکشنل رہے، نٹ بولٹ کسے ہوئے ہوں، آئلنگ ہو، گریسنگ ہو، ناقص پرزے کو ریپلیس کیا جائے، ریپیئر کیا جائے، لیکن ایک پروڈکشن انجینئر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ذرا بتائیں کہ اگر کسی کارخانے میں میکینیکل ڈپارٹمنٹ تو سپر لیول پر کام کر رہا ہے، لیکن وہ پروڈکشن نہ دے تو کوئی اس مشینری کو برداشت کرے گا؟ اس کو پالے گا، اس کو رکھے گا؟ کیونکہ اصل تو اس کا مقصد ہے پروڈکٹیوٹی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو میں نے کہا کہ نبی پروڈکشن انجینئر ہوتا ہے، نبی بتاتا ہے کہ اے انسان، تجھے بنانے والے نے کس لیے بنایا۔ اگر تجھے صرف کھانا اور پینا ہے، تجھے راحت چاہیے، نسل کی افزائش چاہیے، تو یہ کام تو حیوانات بھی کرتے ہیں اپنی نوع کے مطابق۔ تو انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ بنانے والے نے اسے کس لیے بنایا اور بنانے والا اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں مشینری آتی ہے جرمنی سے، جاپان سے، امریکہ، یورپ سے۔ تو کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں اخبار میں کہ امریکہ سے، جاپان سے، جرمنی سے انجینئر آئے ہیں جو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ مشینری کو کیسے چلانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو پین ہے، اس کے ساتھ بکلیٹ، موبائل فون ہے تو بکلیٹ، آپ کا فریج، ڈی فریزر، موٹر سائیکل، کار، کوئی بھی چیز ہے تو اس کے ساتھ بکلیٹ کہ اسے کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ بکلیٹ انگریزی میں، انگریزی آپ کو آتی ہے لیکن آپ آپریٹ نہیں کر پاتے، آپ کو انجینئر چاہیے۔ تو یہی اللہ کی سنت ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بکلیٹس بھیجی، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی
تاکہ وہ انسانیت کو بتائے کہ تم نے اپنے آپ کو کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ لیکن معلم کے بغیر کتاب بھی کامل ہادی نہیں ہوتی، اس لیے اگر صرف کتاب کامل ہادی ہوتی تو کتابیں موجود ہیں، یونیورسٹیاں بند کر دو، یہاں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، ہر جگہ۔ لیکن معلم کے رول کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کی سنت بھی یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن واضح کتاب آئی، کتاب بھی نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، لیکن کتاب کے ساتھ رجال کتاب بھی بھیجے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ اس سنت کو ادا کر رہے ہیں جو سنت انبیاء ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبی بظاہر پردہ فرما گئے ہیں لیکن نبوت کا مشن جاری ہے۔ تو نبوت کا مشن جاری ہے تو جو اس کو کیری آن کریں گے وہ علماء کریں گے، یہ طریقت کے مراکز کریں گے۔ لہذا امت کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے ساتھ جڑیں، مراکز طریقت کے ساتھ جڑیں اور ان سے بچیں جہاں پر بدعقیدگی نفوذ کر رہی ہے اور ہمارے اندر خرابیاں در آئی ہیں، ان سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہے۔ اس کام کے لیے یہ ادارے، یہ مساجد اور یہ مراکز قائم کیے جاتے ہیں۔ اور آپ تو سیالکوٹ میں رہتے ہیں جہاں رؤسا رہتے ہیں، لیکن میں کبھی غریبوں کی بستی میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس غریبوں کی بستی میں سب سے عالی شان عمارت مسجد کی ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں سیالکوٹ کے رہنے والوں کو بھی چاہیے کہ آپ کو بھی یہ ادارہ، مسجد اور مدرسہ عالی شان بنانا چاہیے، جو آپ کی شایع نشان ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو نظر آئے دور سے کہ کوئی دارالیتامہ ہے۔ اس لیے میرے ادارے میں کراچی میں سفارت خانے کے لوگ آتے ہیں، بیرونی میڈیا کے لوگ آتے ہیں۔ اتفاق سے میرے ادارے کے ساتھ ہی پوسٹ گریجویٹ کالج یا اسکول ہے، تو میں نے کہا تمہیں غلط بتایا جاتا ہے، چلو میرے ساتھ پہلے اس ایم ایڈ پوسٹ گریجویٹ کالج کو دیکھاؤ، پھر اسکول کو دیکھاؤ جو گورنمنٹ چلاتی ہے، جس پر گورنمنٹ کا اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، پھر اس فقیروں کے ادارے کو دیکھو۔ صفائی کہاں زیادہ ہے، ہائیجینک کنڈیشنز کس کی بہتر ہیں، ہمارے کچن کو دیکھو، ہمارے واش رومز کو دیکھو، ہماری سب چیزوں کو دیکھو، تاکہ آپ کو جو غلط فیڈ کیا جاتا ہے تو آپ کی کم از کم اپروچ اور سوچ درست ہو جائے۔ اس لیے یہ جامع مسجد اور یہ ادارہ، اس کے قیام پر میں حضرت قبلہ پیر صاحب کو، ان کے بانیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہاں کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دل و جان سے اس کا تعاون کریں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی حیثیت بھی ہے تو وہ پھر آتا ہے رات کو، نماز تو عشاء کی بھی نہیں پڑھتا، لیکن بھڑکیلے لباس پہن کر، اور چونکہ آج کل مووی بنتی ہے تو نوٹوں کے نئے بنڈل لے کر آتا ہے نعت خوانوں پر پھینکنے کے لیے۔ کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ کیونکہ اگر تمہیں اللہ کو دکھانا ہے تو اللہ تو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ کے قلبی واردات اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تم یہ عشق مصطفیٰ میں کرتے ہو تو مصطفیٰ نے تو یہ عشق نہیں بتایا۔
اگر تم جنت میں کوئی محل خریدنا چاہتے ہو تو یہاں 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو تم 15 اسٹیٹ ایجنٹس کے پاس جاتے ہو کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے، آگے منافع ملے گا یا نہیں ملے گا، اور جنت میں محل لینا چاہو تو کسی سے نہ پوچھو۔ اس لیے یہاں آ کر دو، ایک حافظ قرآن کا خرچ اٹھاؤ، ایک عالم کا خرچ اٹھاؤ، یہاں ایک ایک کمرہ بناؤ، یہاں ایک ایک اینٹ لگاؤ، جس کی جو توفیق ہے وہ آئے اور ان مراکز کو آباد کرے۔ یہ ان لیڈروں کے پیچھے جو لوگ تمام حدود کو کراس کر چکے ہیں، اس دور کے لیڈروں نے اخلاق کو برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے اس قوم کے اخلاق کو۔ یہ تو چلے جائیں گے، لیکن جو اخلاقی بربادی اور تباہی چھوڑ کر جائیں گے اس کی تلافی آسانی سے نہیں ہو سکے گی۔ پر جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں 1,40,000 انبیاء کرام۔ بھائی کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اور ایک دوسرے کو جو مرضی کہو، اللہ کے لیے دین کو معاف کر دو، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک صاحب نے مجھے بھیجا کہ یہ 1,40,000 انبیاء جو ہے مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حوالہ بھیجا باقاعدہ۔ اس لیے اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرو، اور اس کے لیے یہ مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، اور ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہو، وابستہ رہو، اعتصام کے ساتھ، تمسک کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ان سے جڑے رہو۔ اسی میں ہمارے دین کی بھی فلاح ہے، دنیا کی بھی فلاح ہے، آخرت کی بھی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہترین خطیب تو میرے شیخ ہیں جن سے آپ خطاب سن چکے، میں صرف تعمیل ارشاد کے لیے آیا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔